جی شیخ. جی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں. یہ مبارک حدیث قدسی ایک بہت بڑا انسان کو منہج دیتی ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیسا حسن ظن ہونا چاہیے. اور یہ حسن ظن عام ہے، ہر خیر کے کام کو شامل ہے. جیسا انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان کرے گا، اللہ رب العالمین ویسے ہی کریں گے. ہمارا ایمان ہے اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے. جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. عزت، بڑے سے بڑے عہدے، بڑے سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ اللہ کے پاس ہیں. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہمیں علم حدیث کے حوالہ سے، خدمت دین کے حوالہ سے کیسا گمان اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. جیسا میرا گمان ہوگا اللہ مجھے میرے گمان سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات، محدثین کے واقعات، تاریخ بڑی بڑی ہے. کچھ کام عجوبے ہیں، عجوبے ناممکن کام ہے. جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا گمان اچھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں سے وہ کام لے لیتا ہے. جن کا چھوٹا موٹا گمان ہوتا ہے اللہ ان سے کام بھی چھوٹا لیتا ہے. تو یہ اچھا گمان بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ یہ بھی نہیں ہوتا. حضرات گرامی، جب ہم علم حدیث کے حوالہ سے غور کرتے ہیں، جرح و تعدیل کے حوالہ سے غور کرتے ہیں، تو ہمیں تاریخ میں کئی ایک بڑے بڑے عجوبے، عجائب، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے ساتھ کیا وہ حسن ظن کا نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. میں اپنے آپ کو، پھر آپ احباب کو نصیحت کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں.
ہو سکتا ہے ہمارا بھی گمان اسی لیول کا ہو جائے، اللہ کے ساتھ محبت اسی لیول کی ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی بڑا دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اللہ اکبر۔ دو اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے، چھوٹے بچے کو جیسا ماحول ملتا ہے اسی لیول کا اس کا نظریہ گمان بڑھتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بڑے سے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے۔ میرے بچے کو استاد ہی چھوٹا مل گیا تو وہ تو خود بیچارہ چھوٹی سوچ کا مالک ہے، اس کے پاس وہ علم، وہ ہنر، وہ ٹارگر، وہ ویژن ہے ہی نہیں، تو وہ میرے بچے کو کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا۔ پہلی بات یہ اصول ہے، جن بچوں کو بھی بڑے بڑے لوگ بچپن میں مل گئے تو وہ خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں وہ بڑی سوچ دے دی، بڑی صلاحیت دے دی، بڑی باتیں سننے کا ان کو موقع مل گیا، تو وہ بچے بھی بڑے دبنگ ذہن کے مالک بن گئے، اللہ نے ان سے بڑے کام لیے۔ دوسری بات ہے ماحول۔ جس لیول کا ہم اپنی نسلوں کو ماحول دیں گے، اپنے شاگردوں کو ماحول دیں گے، اسی لیول کے افراد تیار ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں ہم نے پڑھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں اپنے بڑے شیوخ سے۔ محدث امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کے پاس کیا تھا؟ بس حسن ظن تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، گمان تھا، بہت بڑا گمان تھا، میں نے کام کرنا ہے۔ جب اچھا گمان ہوگا تو پھر دنیا کے سب وسائل انسان کی نظر میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کا کام یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ان کے اچھے گمان کے مطابق وسائل مہیا کرنا، توفیق دینا۔ تو جب میرا گمان ہائی لیول کا ہوگا، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہمارے دور کے امام اور مجدد تھے، انہوں نے اسی مدینہ یونیورسٹی میں وائٹ بورڈ پر علم حدیث کو سمجھانا شروع کیا تھا۔ کلاس کا ٹائم کیا تھا؟ مجھے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوتا ہے پیریڈ کا۔ وہ پیریڈ پڑھا کے بیٹھ جاتے تھے، طلبہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کچی زمین پر، آج بھی وہ پرانی یونیورسٹی کے ایریا کچا ہی ہے نیچے، شیخ البانی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور طلبہ بھی ان کے ارد گرد وہاں بیٹھ جاتے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اصل کلاس شیخ البانی صاحب کی وہ کچی زمین پر بیٹھ کر جو طلبہ کو ماحول دیتے تھے، علم حدیث کی باتیں تھے، وہاں شروع ہوتی تھی۔ جب سے ہم نے اپنے آپ کو نظم کا پابند بنا لی، نظم کا، اس وقت سے محدثین تیار ہونا ختم ہو گئے ہیں۔ محدثین کا کیا نظم تھا؟ کوئی نظم نہیں تھا محدثین کا۔ شاگرد بیٹھا ہے، استاد بیٹھا ہے، 10 گھنٹے، 10 کیا ہے، پوری رات کلاس ہو رہی ہے، استاد پڑھا رہا ہے، طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تھا محدثین کا منہج، محدثین کا ماحول۔ یہ نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اللہ کے ساتھ بڑے گمان ہی نہیں ہیں، ہمارے بڑے گمان ہونے چاہیے۔ جب میرا
ہائی لیول کا اللہ کی ذات کے ساتھ گمان ہوگا نیکی میں، تقوی میں، للہیت میں، دین کی خدمت میں، آپ کا کیا خیال ہے اللہ مجھے ضائع کر دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے حالات پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، 25-30 کتابیں ہیں، تو طلبہ علوم حدیث کو وہ ساری پڑھنی چاہیے، ایک ایک کر کے پڑھنی چاہیے، تاکہ ایک محدث اور مجدد کے افکار کا، نظریات کا، اس کی حسن ظن کا، اس کے شک و روز کا ہمیں پتہ چل سکے، ہم اس کے فالوور بن جائیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ گھڑی ساز تھے، گھڑیاں بناتے تھے، لیکن ان کو حدیث کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ دمشق کا مکتبہ ابھی وہ کھلتا نہیں تھا، شیخ البانی رحمہ اللہ دروازے پر پہلے بیٹھے ہوتے تھے، کام کر رہے ہیں، دروازہ بند ہونے کا ٹائم ہے، چھٹی کا ٹائم ہے، شیخ منٹیں کر رہے ہیں، بھائی بس ایک حوالہ رہ گیا ہے، 2 منٹ اور دے دو، 10 منٹ اور دے دو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ کبھی ٹائم ملتا، کبھی نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کو اپنے اس بندے کا حسن ظن، مسلسل محنت ایسی پسند آئی، وہ دن بھی آیا جب اس نوجوان کی خبریں مکتبہ ظاہریہ کے مدیر صاحب کو پہنچی کہ ناصر الدین لڑکا ہے، یہ بڑا محنتی ہے، ہمارا جو عملہ ہے، عملہ جن کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، وہ اتنے ٹینشن نہیں لیتا جتنی یہ نوجوان ٹینشن لیتا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو مکتبے کی چابی دے دی۔ اچھا اب کتنی دنیا ہے وہ شکوے شکایتیں کرتی ہے، نہیں جی ہم استفادہ کرنے نہیں دیتے، ہے نا، ہم گئے تھے لاگ لگا ہوا تھا، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، ہمارے اندر قوت ارادہ، ہمارے اندر کام کی جرأت، ہمارے عزائم کی پختگی وہ اس لیول کی ہوتی ہی نہیں، ہماری ہے چھوٹا سا لیول ہے، گھبرا جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میدان چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ جس لیول کا شیخ البانی رحمہ اللہ کا گمان تھا، حسن ظن تھا، میرے اللہ تعالیٰ نے ایک گورنمنٹی مکتبہ ظاہریہ، دنیا کا سب سے بڑا مخطوطات کا مکتبہ، محدثین کا مکتبہ، وہ اس کی چابی شیخ البانی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو پھر شیخ دن رات وہاں بیٹھتے تھے، کام کی کام۔ حضرات گرامی، حسن ظن اچھے سے اچھا پیدا کرنے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ ہمارا رابطہ بڑے لوگوں سے ہونا چاہیے، جس لیول کا آپ کا کسی سے رابطہ ہے آپ بھی اسی طرح کے بنیں گے۔ یہ مدینہ دار الوحی، اللہ اکبر، دار الحدیث، یہاں بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، ہمیں ان سے اٹیچمنٹ بنا لینی چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے، ان کے گھروں میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب پہلے دوسرے سال کے طلبہ کبار محدثین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، مجھے بتائیں آپ بھی تھوڑی عمر میں بڑی باتیں سنیں گے، بڑے کام دیکھیں گے، تو آپ بھی بڑے کام کریں گے۔ دوسری شرط ہے ماحول اچھا ہونا چاہیے، جیسا ماحول آپ کو ملے گا اسی لیول کے آپ بن جائیں گے۔ میں صرف علوم حدیث کے ساتھ اس بات کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دمشق علماء محدثین کا بہت بڑا مرجع تھا، آج بھی مرجع ہے، الحمدللہ بڑے کام ہو رہے ہیں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے
ایک ذہن بنایا کہ میں اس دمشق کی تاریخ پر میں ایک کتاب مرتب کروں گا. تاریخ اسلام میں بڑی بڑی کتابیں ہیں. تاریخ مدینہ دمشق وہ تاریخ کی بھی کتاب ہے، روات کی بھی کتاب ہے، جرح و تعدیل کی بھی، ہر لحاظ سے وہ مکمل ہے. اس اللہ کے بندے نے ایک اچھا گمان کیا تو 80 جلدوں پر مشتمل امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے کتاب مرتب کی. 80 جلدوں پر مشتمل، اور جرح و تعدیل کی تاریخ کی اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے. مطبوعہ کتابوں میں سے کتنا بڑا ذخیرہ امام ابن عساکر نے امت کو دیا. 30-35 سال مسلسل یہ کام کرتے رہے، آخر میں بڑے ہو گئے، بیمار ہو گئے، بڑے بشر ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی. اب اس کی نظر ثانی باقی تھی، مراجعہ باقی تھا، کمی بیشی کرنا وہ ضروری تھا. آپ خود بڑے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. ایک دن بیٹے کو بلایا، بیٹا میں تجھ سے ناراض ہوں، تو میری باتیں نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا. بیٹا پریشان ہوگا، ابو جی میں ساری باتیں مانتا ہوں. کہتے نہیں میں ناراض ہوں آپ سے. نہیں ابو جی میں آپ کو راضی کروں گا، آپ حکم کریں کیا کام ہے. امام ابن عساکر نے کہا بیٹا میری تاریخ دمشق اول سے آخر تک مجھ پر پڑھ، قرات کر، میں نظرثانی کرنا چاہتا ہوں، مراجعہ کرنا چاہتا ہوں. جب یہ کام مکمل کر دے گا تو پھر میں آپ سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزو، یعنی جب ہائی لیول کا حسن ظن میرا اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ مجھ سے کام لے گا کہ نہیں لے گا؟ ضرور کام لے گا. یہ بہت بڑی مثال ہے. اللہ اکبر. دمشق کا ہی ایک اور بہت بڑا امام اور محدث، تاتاریوں کا فتنہ، چنگیز خان کا فتنہ، ہلاکو خان کا فتنہ، یہ بہت بڑے فتنے تھے. ان شیطانوں نے اسلام کی درسگاہوں کو ملیا میل کر دیا تھا. ایک لمبی تاریخ ہے. شام میں کتنی ہماری درسگاہیں تھی محدثین کی، ایک انہوں نے ختم کیا تھا. کتنے محدثین کے مکتبے مخطوطے انہوں نے دریاؤں میں پھینکے تھے. اللہ اکبر. دمشق، شام، یہ سارے عرب ممالک علم حدیث ان میں ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اسی محدثین کی زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امام مزی رحمہ اللہ کو پیدا کیا. فرد واحد جب خدمت حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، ایک بندہ رخ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن شرط ہے کہ اس کا ارادہ کچھ مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہو، دین کی خاطر کچھ کرنے کا عزم رکھتا ہو. تو امام مزی رحمہ اللہ دوبارہ سے علم حدیث کو عرب ملکوں میں عام کرنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. انہوں نے پڑھا، ڈڑ کے پڑھا، جوانی میں ہی تہذیب الکمال کتاب لکھ لی. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. ابھی جوان تھے، دن رات ایک آدھی کتاب لکھی. دار الحدیث الاشرفیہ آج بھی موجود ہے. یہ وہ مبارک مدرسہ ہے، اشرف سے اشرفیہ. یہ حاکم دمشق تھے. انہوں نے یہاں
آپ نے ایک تباند سوچ کے مطابق یہاں ایک درسگاہ قائم کی تھی اپنے پیسے سے. یہ وہی درسگاہ ہے جہاں امام ابن صلاح رحمہ اللہ پڑھاتے رہے. اسی مدرسہ میں امام نووی پڑھاتے رہے. اسی مدرسہ میں امام ابن ملکن پڑھاتے رہے. اسی مدرسہ میں پڑھنے کے لیے حافظ بن حجر اسقلانی بھی ہے رحمہ اللہ. اور یہی وہ درسگاہ ہے جہاں پر امام مزی رحمہ اللہ کو پڑھانے کا موقع ملا. تو امام مزی صاحب سے پہلے بھی وہاں سسٹم جاری تھا. یہی میری بات ایسے سمجھیں، شیخ محترم ہمارے بزرگ شیخ ابوتراب صاحب حافظ اللہ ایک لمبا چوڑا پیسہ لگا کے بلڈنگ بنا دے، لیکن ماحول تھوڑا بہت پڑھا لکھا بندہ اس کو شیخ الحدیث بنا دے تو بتائیں وہ کیا افراد تیار کرے گا؟ کوئی محدثین تیار کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ اشرف صاحب تھے نا جنہوں نے ادارہ کی، ایک بڑی اچھی سوچ کے مالک تھے کہ یہاں سے محدثین تیار ہونے چاہیے. بہت ہائی لیول کا نصاب تھا. سنن کبریٰ بہقی دارالحدیث اشرفیہ کے نصاب میں شامل تھی. کہتے ہیں نا مقدمہ ابن صلاح، مقدمہ کیوں وجہ بنی؟ امام ابن صلاح رحمہ اللہ سنن کبریٰ بہقی پڑھانے سے پہلے انہوں نے کچھ بحوث بطور مقدمہ لکھوائی تھی. ہمارے بھی شیخ لکھواتے ہیں نا، صحیح بخاری سے پہلے سوری باس، مشکات سے پہلے سوری باس. تو یہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہقی پڑھانے سے پہلے مقدمہ لکھوایا تھا. وہ مقدمہ ابن صلاح میں شروع ہو گیا. اللہ اکبر. امام مزی رحمہ اللہ نے ایک اصل کے تحت ایک حسن ذات کے ساتھ کام شروع کیا. تہذیب الکمال جوانی میں لکھ لی، بڑی محنت کر کے. انہوں نے دارالحدیث اشرفیہ میں تہذیب الکمال کو نصاب کا حصہ بنا دیا. یہ باتیں میں نے محدثین کے حالات سے پڑھی ہیں، بڑے شیوخ کی باتیں میں شیئر کر رہا ہوں، تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے. آج بھی جس درسگاہ میں تہذیب الکمال کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے، منطق بلاغہ مشکل سے مشکل کتابیں ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم نے پڑھی ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. نہیں پڑھی جا رہی تو تہذیب الکمال ہمارے مدرسے کا نصاب نہیں ہے. امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کو نصاب کا حصہ بنا دیا. پوری زندگی دیگر کتابوں کے ساتھ وہ تہذیب الکمال کو پڑھاتے رہے. 5 دفعہ مکمل تہذیب الکمال امام مزی نے وہاں پڑھائی. ویسے نہیں پڑھانی چاہیے تھی. یہ کتنی پریشانی ہے. کوئی اچھی بات ہمیں سلف کے وحی سے ملے، علم حدیث کی خدمت سے ملے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنے ہمارے ذہن مفلوج ہو چکے ہیں، کم ہمتی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے. جب امام مزی رحمہ اللہ تہذیب الکمال پڑھا رہے ہیں تو کون پھر افراد تیار ہوئے؟ امام ابن تیمیہ تیار ہوا. ابن تیمیہ امام مزی صاحب کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. ابن تیمیہ اللہ اکبر شیخ الاسلام وہ امام مزی رحمہ اللہ کے دوست بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. ابن تیمیہ تیار ہوا. مزی رحمہ اللہ نے جو تہذیب الکمال پڑھائی، سالہ سال امام ابن کثیر تیار ہوا، امام ذہبی تیار ہوا. اللہ اکبر. ایک لمبی جماعت ہے. مزی صاحب رحمہ اللہ کے حالات پر پچھلے سالوں میں پوری کتاب لکھی، دراسہ کیا کہ اس فرد واحد نے کیسے شام میں دوبارہ تحریک پیدا کر دی. مزی صاحب سے کام شروع ہوتا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ کے دادا استاد ہیں امام مزی. اب بات سمجھ آ گئی نا.
ابن حجر کے دادا استاد ہیں امام مزی، ابن حجر کے معتدل اساتذہ امام مزی کے شاگرد ہیں. آپ اندازہ لگا لیں امام ذہبی، امام مزی، وہ دور امام صلاح الدین قیصی وغیرہ وغیرہ. جب میں پھر محدثین کی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دمشق کو، ملک شام کو، عرب ملکوں کو دوبارہ سے علم حدیث سے بھر دیا. وہ بہت جمع کی گئی ہیں. یہ چیزیں مجھے ساری وہاں سے ملی ہیں کہ کن کن طلبہ میں کس کس دور میں امام مزی سے تہذیب الکمال کو پڑھا تھا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ حسن ظن جب ہمارا بھی ہوگا انشاءاللہ ہم میں سے، آپ میں سے ایک ہی فرد سے اللہ تعالیٰ امام مزی جیسے کام لے لے گا. پورا نسل، پورا دور نیا شروع ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم سب کی محبوب شخصیت فضیلت الشیخ اپنے دور کے ابن تیمیہ محقق دوران میری مراد عزیر شمس رحمہ اللہ رحمت الواسعہ. ایک باتیں ہیں جو آپ نے ان کے حالات میں پڑھی مضامین لکھے جا رہے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو میں نے شیخ صاحب سے سنی ہیں. پہلی دفعہ 2010 میں ادھر آیا تو میں نے شیخ کا تعارف سنا تو بڑی تفصیلی میٹنگیں ہوئی، محبت پیدا ہوگی مجھے ان سے، شیخ عمر سے. پھر پچھلے سال بھی میں آیا. فضیلت الشیخ المحدث حماد انصاری رحمہ اللہ عبد الباری شیخنا محدث کے والد محترم، ان کی بہت بڑی لائبریری ہے. پہلے بھی تھی، مخطوطات پر پڑھتا کرتی. ان کو پتہ چاہیے تھا، حماد انصاری صاحب کو پتہ چاہیے تھا جو لائبریری میں کام کرے، مخطوطوں کی کوئی فہرست بنائے، کیٹاگریاں بنائے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اعلان لگایا تو کئی ساتھی آئے. شیخ عزیر شمس صاحب بھی ادھر طالب علم تھے، مدینہ میں طالب علم تھے. تو یہ بھی گیا تو یہ پاس ہو گیا کہ انہوں نے رکھ لیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، یعنی ایک طالب، جیسے ہم سارے طالب علم ہیں، ایک طالب علم کا ایک محدث کی لائبریری کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی. محدث کے پاس بیٹھنا نصیب ہو گیا. تو اس محدث کے پاس محدثین کے مخطوطے تھے، ان کو پڑھنے کا موقع شیخ کو مل گیا. یعنی وہ وجہ بنی، وہ ماحول ملا، وہاں سے شیخ صاحب کو مخطوطات کا درک اور محبت پیدا ہو گئی. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ان کو فطری بچپن سے محبت تھی تو ادھر ذہن دوڑایا اور کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گئے. اللہ اکبر. ایک نئی تحریک برپا کر کے دنیا میں. میرے عزیزو، یعنی اللہ کی طرف یہ بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی نہیں ہے ہی یہ چیز. تو ہمیں اپنے عزم کو بلند رکھنا ہے، بڑا رکھنا ہے. عمر آباد دار السلام شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے یہ مجھے بیان کیا کہ میں وہاں پڑھا کرتا تھا. دوسری تیسری کلاس میں تھا، یعنی چھوٹی کلاسوں میں تھا. میں نے سوال کیا استاد جی سے، استاد محترم بخاری مسلم کہتے ہو صحیح حدیثیں ہیں تو باقی کہاں ہیں؟ کہتے میں نے سوال کیا. انہوں نے کہا بیٹا باقی منتشر ہیں. تو استاد شاگرد کہہ رہے ہیں آدمی صاحب تو باقی پھر کام کیوں نہیں ہوا؟ کون کام، کس نے کام کیا ہے؟ کہتے کسی نے کام نہیں کیا. کون کرے گا؟ اس طرح سوال کیے. وہ شیخ صاحب پچھلے دنوں فوت ہو گئے، شیخ عبدالحفیظ صاحب، حفیظ الرحمان صاحب، حفیظ الرحمان صاحب. یہ استاد ہیں اور شاگرد ضیاء الرحمان صاحب ہیں. کہتے مجھے بچپن میں استاد نے مخاطب کر کے کہا بیٹا کل کو یہ کام تم کرو گے، کل کو یہ کام تم کرو گے. شیخ صاحب نے مجھے کہا یہ بات مجھے یاد نہیں تھی، میں بھول چکا تھا. تو جب میں الجامع الکامل لکھ چکا تھا، اکثر کام کر چکا تھا، تو مجھے استاد محترم نے کھاتا لکھا کہ بیٹا آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، بچپن میں
مدرسہ دارالسلام عمر آباد میں آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ باقی کسے کرنا ہے، کٹھی کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تو بیٹا یہ کام تم کرو گے۔ شیخ عالم صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ خط میرے پاس محفوظ ہے۔ میرے عزیزو، حسن ظن کیسے اچھے سے اچھا گمان پیدا ہوگا؟ اب اسی حفیظ الرحمان جیسے عظیم انسان، اپنے دور کے عظیم انسان، عظیم لیڈر، عظیم قائد، ہزاروں طلبہ کے استاد، ہائی لیول کی سوچ کے مالک تھے۔ وہ بچے کو ڈانٹا نہیں ہے، جھڑکا نہیں ہے۔ یعنی کتنے لوگ ہیں جب ان کو چھوٹے لیول کا انسان مل جاتا ہے تو ان کو ڈنڈ کر دیتا ہے، مردہ بنا دیتا ہے، مدرسہ ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جب ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو 35 سال کی عمر میں امام بخاری صحیح بخاری مکمل لکھ کر فارغ ہو چکے تھے۔ کتنے سال میں؟ 35 سال میں، 35 ایئر۔ بجان امام بخاری رحمہ اللہ 35 سال کی عمر میں صحیح بخاری مکمل لے کر فارغ ہو چکے تھے۔ ابن عدی فضیلت شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، تحقیق اسمعی صحیح البخاری و جامع ترمذی، یعنی صحیح بخاری اور جامع ترمذی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اس میں بھی یہ تفصیل لکھی ہے۔ اور بھی کتابیں آپ دیکھیں امام بخاری کے حالات پر، تو یہی ہے کہ وہ 35 سال کی عمر میں صحیح بخاری مکمل لے کر فارغ ہو چکے تھے۔ تو میں بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں، پھر میں اس پر تحقیق کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ادھر مکہ مدینہ میں بیٹھ کر لکھی تھی صحیح بخاری، پھر اس کے بعد 5 سال عیشہ پور میں رہے، یعنی اس طرح پھر فرابر میں اتنے سال پڑھاتے رہے، فرابری صاحب مشہور، پھر فلاں علاقے میں اتنے سال پڑھاتے رہے، بخارا میں اتنے سال پڑھاتے رہے۔ تو یعنی میری بھی تحقیقی میں یہی ہے الحمدللہ کہ باقاعدہ 35 سال کی عمر میں صحیح بخاری کو لکھ چکے تھے۔ میرے عزیزو، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا ماحول اچھا حسن ظن دیتا ہے، اچھا لیڈر، اچھا استاد، اچھا گمان دیتا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب حاجمرے پر آئے تھے، ماحول دیکھا، ماحول سے محبت پیدا ہوگی۔ امی نے کہا چلیں، کہا جاؤ۔ احمد واپس چلا گیا امی کے ساتھ، تو بھائی تھے احمد اور محمد۔ احمد چلا گیا تو محمد نے کہا میں ادھر پڑھوں گا۔ ابھی تھوڑی عمر تھی، 10-12 سال عمر تھی، لڑکے تھے۔ تو اسحاق بن راہویہ، اللہ اکبر، ادھر لڑکا ہے 10-12 سال کا، ادھر سے اسحاق بن راہویہ جیسا ایک عظیم امام ہے۔ آتا نہیں فقہ کی کتابوں میں اسحاق، ترمذی میں کتنا آتا ہے؟ ترمذی میں نہیں آتا اسحاق کا لفظ۔ اس اسحاق سے کون مراد ہے؟ اسحاق بن راہویہ مراد ہے۔ اس دور میں امام اسحاق بن راہویہ کا پورا ایک مذہب چلتا تھا، مذہب اسحاق کا بہت بڑا۔ میرے عزیزو، ادھر یہ 10-12-14 سال کا لڑکا ہے، ادھر سے ایک بہت بڑا امام اور محدث حرم مکی میں حدیث پڑھا رہے ہیں۔ تو وہ امام صاحب نے ہی اشارہ کیا تھا، اچھا دماغ دیا تھا، اچھا ذہن دیا تھا، کوئی نوجوان اٹھے جو احادیث صحیحہ کو لا کرے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی، یہ بات ذہن میں بٹھا لی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے جو امام بخاری صاحب نے کتاب لکھی وہ تھی قضایہ صحابہ و تابعین، یہ غیر مطبوع ہے،
ابن تک نہیں ہے، مخطوطے کا پتہ نہیں کہاں، اللہ کر سکے پہلے یہ کتاب لکھی۔ اس کے بعد التاریخ الکبیر للبخاری، اللہ اکبر، 18 سال کی عمر میں یہ لکھنے شروع کر دی تھی امام بخاری صاحب نے۔ التاریخ الکبیر کے متعلق امام بخاری صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مختصر کام کیا ہے، حالانکہ ہر راوی کے بارے میں مجھے بڑا کچھ معلوم ہے، میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ میں نے مختصر یہ کام کیا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو اپنے آپ کو پھر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اچھا ماحول مل جائے، اچھا محدث مل جائے، تو ہمیں اچھا ماحول اور اچھے محدث کو تلاش کرنا ہے۔ باپ چاہتا ہے میرا بیٹا محدث بنے، امام بنے، گھر بار فروخت کرنا پڑے، زمین جائیداد فروخت کرنے پڑے، اس محدث کے پاس بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، بہت یہ صدقہ جاریہ ہوگا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو امام بخاری رحم یعنی جرح و تعدیل میں ایک بہت بڑا مرجع، بہت بڑا مصدر جرح و تعدیل میں وہ التاریخ الکبیر ہے، اور جو لکھنے والا ہے وہ 100 سال کا نہیں ہے، 200 سال کا نہیں ہے، 1000 سال کا نہیں ہے، ابھی لڑکا ہے۔ شاید میں اپنی بات سمجھایا پایا ہوں کہ نہیں، سمجھ گیا میرے خیال میں۔ تو آئیں ہم اللہ کے لیے، ہم نے گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو ضائع کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کل میں نے اصول حدیث پر ایک مثال سے ثابت دراسی کا طریقہ میں نے سمجھایا تھا، تو آج جرح و تعدیل کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، ایک بہت وسیع میدان ہے، بہت وسیع میدان ہے جرح و تعدیل کا۔ ایک راوی، جرح و تعدیل کا تعلق ہے راویوں کے ساتھ۔ ایک راوی آپ کے سامنے ہے، تقریب و تحقیق کھولیں، کتب ستہ اور ان کی ملاقات کے راوی وہاں مل جاتے ہیں، سکہ ہے، بات ختم ہوئی۔ اور بھائی جو تقریب و تہذیب ہے وہ مختصر سے مختصر کتاب ہے۔ ہم نے تو محدث بننا ہے، ہم نے تو جرح و تعدیل کا امام بننا ہے، آگے سے آگے نکلنا ہے۔ ہم نے ایک راوی پر دراسہ کیسے کرنا ہے؟ کل بھائی بلال صاحب نے سوال بھی کیا، میں نے کہا کل میں تو صرف بتاؤں گا خلاصہ دار کیا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے اس راوی کا تعین کرنا ہے، یہ راوی ہے کون؟ ایک نام کے 20 راوی ہیں، ایک نام کے 20 راوی، پھر یہ راوی کون سے ہے؟ شاگردوں کو دیکھ کر، استادوں کو دیکھ کر راوی کا تعین ہو جاتا ہے۔ رموز ہیں جرح و تعدیل میں، رموز ان کو دیکھ کر راوی کا تعین ہو جاتا ہے، راوی کا تعین ہو گیا ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، بغدادی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہم نے اپنے ڈائری پر لکھ لینا ہے اور کشتیاں جلا دینی ہیں، جب تک اس ایک راوی کے حالات تمام کتب جرح و تعدیل سے، تمام کتب علل سے، تمام کتب سوالات سے، تمام کتب حدیث سے اور دیگر جو موجودہ پہلے بعد والے علماء شیعوں نے کتابیں لکھی ہیں، جب تک ہم سب میں اس کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم نے جان چھوڑنی نہیں۔ یہاں تک مکہ مکرمہ میں ایک مجھے مبارک پوری شہر ملے، مجھے بڑی خوشی۔ مبارک پوری علماء سے ہمیں بچپن سے محبت ہے، ان کی خدمات ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ شیخ سفیق الرحمان مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ کے دماغ ہیں، وہ مجھے نام بول گیا، بھی ملے، بیٹھے رہے کافی دیر، بڑا کچھ سیکھا ان سے۔ تو میں نے پوچھا پی ایچ ڈی کر رہی ہے، کیا شیخ مطالعہ ہے؟ وہ فرمانے لگے
کہ امام ابن عدی نے الضعفاء میں جو روایات راوی کے درج کی ہیں، ایک راوی ہے اس کے ساتھ روایتیں لاتے ہیں، اس کے بعد امام ابن عدی اس راوی کا درجہ متعین کرتے ہیں۔ تو ہم نا ان روایات پر دراسے کر رہے ہیں، اور جو ابن عدی نے حکم لگایا ہے ان روایات کو پرکھ کر پھر ہم لکھ رہے ہیں کہ آیا یہ درجہ ابن عدی نے کیوں لگایا ہے۔ کہ میں کیوں جملہ بولا، راوی آ گیا نا سفیان ثوری رحمہ اللہ آ گئے ہیں، راوی کا تعین ہو گیا ہے، تمام کتب جرح و تعدیل وغیرہ سے ہم نے دیکھ لیا ہے، علل سے دیکھ لیا ہے۔ علل میں دیکھیں گے نا تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ان سے اخطاء وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کتب سوالات میں جرح و تعدیل ہے، بھری ہوئی ہے جرح و تعدیل پر۔ اللہ جزائے خیر نے دکتور شادی صاحب کو ثنا یمن والے حافظہ اللہ، انہوں نے تمام کتب سوالات کا پتہ نا جو محدثین نے استادوں سے سوال کیے تھے جرح و تعدیل کے حوالے سے، وہ کتابیں الگ الگ ہیں، 15-20 کتابیں ہیں، تو انہوں نے جرح و تعدیل کو ان کتابوں سے الگ مرتب کر دیا ہے۔ کتنا اچھا کام ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو یعنی نا شگرد استاد سے پوچھتا تھا، استاد جی سفیان ثوری صاحب کا کیا درجہ ہے، وہ بڑی تفصیلات بیان کرتے تھے۔ یعنی کتب سوالات حدیثیہ یہ باقاعدہ ایک جرح و تعدیل کا مرجع ہے، بڑی اہم کتابیں ہیں یہ۔ اسی طرح کتب حدیث کے اندر بھی جرح و تعدیل کے اقوال موجود ہیں کہ ترمذی میں نہیں، اقوال ابو داؤد میں نہیں، ابن حبان میں نہیں، ابن خزیمہ میں نہیں، ہر حدیث کی کتاب میں سندوں کے اندر متن کے بعد یا اندر بھی حکم موجود ہیں، ہم نے وہ بھی خرچ کرنے ہیں۔ اصل کتابیں دیکھی جائیں، مکتبہ شاملہ سے فائدہ لیا جائے، جتنے بھی جدید سوچ وغیرہ ان سے بھی فائدہ نفع لینا چاہیے۔ تو اس ایک راوی کی جتنے بھی مرویات ہیں وہ بھی ہم نے جمع کرنی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہمیں کوئی کام لگ جائے گا تو پھر ہم ضرور اس نوعیت پر کام کریں گے۔ شیخ ضیاءالرحمن اعظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل کے بعد ایک جرح و تعدیل پر بھی کتاب لکھنا چاہتے تھے، میٹنگوں میں بھی شیخ نے بتایا۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس کا منہج بھی لکھ دیا کہ جو میں کتاب اگلی ہے اس کا منہج کیا ہے۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ مجھے کہا تھا ایک میٹنگ میں کہ جتنے حروف تہجی ہیں اتنے مجھے کوئی مؤسسہ اور حکومت کوئی بڑا ادارہ مجھے اتنے دکتور مہیا کر دے۔ ایک دکتور صاحب کو معرفت دے دوں گا، دوسرے کو بات، تیسرے کو یا تک ان کو میں منہج دوں گا، خطہ دوں گا، وہ اس کے مطابق کام کریں گے تو ایک بہت بڑا موسوعہ جرح و تعدیل پر مرتب ہو جائے گا۔ اس کا نام ہم رکھیں گے الجامع الکامل فی الرواة لصیانۃ الحدیث۔ یہ باتیں شیخ سے میں نے سنی بھی، پوچھا تھے تفصیلات۔ پھر شیخ نے ان کو المدخل الی الجامع الکامل، جو ہم نے شیخ کی جلدوں میں اس کی شروع میں مدخل ہے، پہلی جلد کا آدھا مدخل ہے، آگے کتاب الایمان شروع ہو رہی ہے، اس مدخل کے آخر میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کا مد لکھا ہے کہ یہ موسوعہ جرح و تعدیل پر کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، ترتیب کیا ہو۔ تو شیخ نے بتایا کہ اس لیے لکھ دیا ہے، میں تو بڑا ہو گیا، بیمار ہوں، مجھ سے نہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اس کو پڑھے اور زندگی کو وقف کر دے، اس موسوعہ کو مکمل کرنے کے لیے شاید یہ کام میری زندگی کے بعد ہو جائے۔ انہوں نے بھی یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہی باتیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ باتیں لکھی ہیں۔ حضرات گرامی، آج ابھی 2-3 گھنٹے پہلے فضیلت شیخ دکتور فاروق عبداللہ نرائن پوری صاحب
ہمارے قریبی دوست، ان کی بعض کتابیں میں نے پاکستان شہر بھی کی، عربی مخطوطات والی، ان سے بھی میں نے یہی کہا شیخ اب کیا کر رہے؟ شیخ نے کہا بھی میں واپس جا رہا ہوں، دکتورا میرا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا شیخ بر صغیر پاک و ہند میں علم جرح و تعدیل تو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا محترم ہم نے انشاءاللہ بر صغیر میں دوبارہ سے علم حدیث علی منہج المحدثین کو ہم نے عام کرنا ہے۔ وہ کہتے شیخ انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ میں نے کہا کیا ویسے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی میں نے ایک دو مثالیں بھی دے دی آپ کو کہ کس طرح ایک ایک شخص نے اتنے زیادہ کام کیے، ایک شخص کی محنت سے اللہ سے اس نے جانا تھا، اچھا گمان تھا، تو پورے افراد محدثین کی جماعتیں تیار ہوئی۔ آخری بات سمجھ نہیں آتی تھی، شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ جملہ سمجھ نہیں آتا تھا، انا حسنۃ من حسنات علماء الہند، میں ہند کے علماء کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، سمجھ نہیں آتا تھا۔ کافی سال پہلے راجوال میں وہاں بڑا ادارہ ہے محدث یوسف راجوال رحمہ اللہ کا، ادھر میں پڑھا رہا تھا، ادھر کے بعد شیوخ جمع ہو کر حسن اتفاق سے تو میں بھی پاس بیٹھ گیا، تو میں نے یہ نہ وضاحت مانگی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ البانی نہ ادھر ہند میں آئے، نہ پڑھا، نہ کہ استادوں کا ہندی ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ پھر وہاں شیوخ نے وضاحت کی، کہتے بیٹا شیخ البانی رحمہ اللہ ہندی محدثین کی کتابیں عنو المعبود، تحفۃ الحفظی، التعلیق المغنی علی سنن دارقطنی وغیرہ سے ہی متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کتابوں سے ہی منہج لیا تھا جرح و تعدیل کا۔ جرح و تعدیل کا شیخ البانی رحمہ اللہ ان ہندی محدثین کی کتابوں سے ہی متاثر ہوئے تھے، یہاں سے ہی منہج ملا تھا، یہ تو کام ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ سوال میرا جواب مل گیا۔ کل میں 3-4 گھنٹے محدث البانی رحمہ اللہ کی لائبریری میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا۔ شیخ البانی صاحب کے سامنے عنو المعبود بھی تھی، تعلیقات بھی میں نے دیکھی، التعلیق المغنی بھی تھی، وہ بھی میں نے دیکھی، تحفۃ الحفظی وغیرہ جو ہماری برصغیر کی شروعات ہیں وہ ساری شیخ کے سامنے تھی، اور ان پر شیخ کی تعلیقات بھی ہیں۔ یعنی وہ بات کی دلیل مجھے مل گئی کہ واقعی سچ باتیں ہیں۔ حضرات گرامی، اگلی بات، یہ مبارک پوری صاحب بہت بڑے محدث تھے، شمس الحق عظیم آبادی صاحب بہت بڑے محدث تھے، ابو المکارم محمد علی معی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، محمد بنارسی ان کے ابو سعید بنارسی، یعنی کہ لمبی تفصیل ہے، یعنی 100 سے زیادہ نام تو میرے ذہن میں ہیں، ان کی خدمات، ان کی کتابیں مطالعہ میں ہیں، کئی پر میں نے دراسے کیے، وہ کتابیں ایڈٹ کی، تو جرح و تعدیل سے بری ہوئی ہیں وہ کتابیں، ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے یہ علم جرح کی کہاں سے سیکھا۔ ابھی 3-4 سال پہلے دہلی میں مرکز جمعیت اہل حدیث نے میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کی خدمات پر ایک سیمینار منعقد کیا تھا۔ انہوں نے مختلف شیوخ کو لے کر لکھے کہ ہمیں فلاں موضوع پر مطالعہ چاہیے، تو کسی نے ان کو میرا بتایا، انہوں نے مجھے بھی لیٹر لکھا، جو میں نے مقالہ ادھر لے کر بھیجا تھا اس کا عنوان یہ تھا میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا محدثین، محققین، مناظرین تیار کرنے کا طریقہ کار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہند پر اللہ کو ترس آیا، ان بیچاروں کو علم حدیث نہیں پتا، ان کو پتا علم حدیث کیا ہے، علم کیا ہے، جرح و تعدیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اے میرے بندے، امام مزی کا کردار، امام ابن اسحاق کا کردار، امام علی بن مدینی کا کردار ہند میں شروع کر دے۔ وہاں میں نے پھر 10 سے زیادہ 12 سے زیادہ دلائل دیے ہیں باحوالہ
کہ یہ جو بڑے صغیر ہند میں جرح و تعدیل کا علم آیا، بڑے بڑے ائمہ محدثین پیدا ہوئے، ان کے پیچھے میں ہی نذیر صاحب دہلوی صاحب تھے۔ مکاتب نظیریہ دو طرح کی تھی، ایک عربی مخطوط، ایک فارسی مخطوط۔ فارسی خط میاں نذیر صاحب کے، فارسی خطوں کو سمدن کے محدث محقق فروخ آباد کے انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا، تیار کیا تھا۔ اس میں اردو میں نے شائع کر رہا ہوں، پریس بھیجی ہوئی ہے، 2-4 دن میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں پوری ہسٹری مجھے ملی۔ میاں نذیر صاحب دہلوی صاحب شمس الحق عظیم آبادی صاحب کو خط لکھ رہے ہیں، او اللہ کے بندے چھوڑ سارے کام، یہ شرابدود کا مکمل کر، یہ جو پہلے لکھ کے مجھے بھیج، میں اس کو مدرسہ نہیں کر رہا ہوں، مراجعہ کر رہا ہوں۔ فروخ آبادی صاحب، وہ ان کا نام تھا عبدالعزیز فروخ آبادی، یاد آ گیا، عبدالعزیز فروخ آبادی۔ وہ ان سے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھوا رہے، نظر ثانی کر رہے۔ ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب نے تاریخ اہل حدیث لکھی، یہ بھی شاگرد تھے میاں صاحب کے۔ وہاں لکھتے ہیں کہ میاں نذیر صاحب سندوں پر بحث کرتے تھے، راویوں پر بحث کرتے تھے۔ ایک واقعہ، فیوز محمدیہ کتاب کا نام ہے، فیوز محمدیہ، لکھوی خاندان کے سرکیل حافظ محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ، ان کی حالات پر یہ کتاب ہے۔ ابراہیم خلیل رحمہ اللہ حضرت شام کی انہوں نے لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں محمد بن بارک اللہ لکھوی رحمہ اللہ 50 سال عمر تھی ان کی، 50 سال عمر ہے۔ 3 بزرگ ادھر گئے پڑھنے کے لیے میاں صاحب، اور یہ شیخ الحدیث تھے اپنے ادھر ایک مدرسہ میں، احناف کے مدرسہ کے شیخ الحدیث تھے۔ جب گئے مسائل پر بحث شروع ہوئی، شیخ صاحب علم حدیث پڑھا رہے ہیں، تو ایک مسئلہ پر بحث شروع ہو گئی۔ میاں نذیر صاحب نے کیسے محدثین تیار کیے، یہ محمد بن بارک اللہ صاحب مان نہیں رہے تھے، بحث شروع ہو گئی۔ میاں صاحب نے کہا کہ رک جا میں بھی آ رہا ہوں۔ گھر میں گئے، 50 کتابیں، میاں صاحب دہلوی صاحب 50 کتابیں بڑے کپڑے میں باندھ کر سر بنا کر وہ مسجد میں لے آئے۔ ایک ایک کتاب سے حوالے نکال کے محمد صاحب کو دکھا رہے بھی یہ پڑھ لیا، ہوگی سلی، اب یہ پڑھ، اللہ اکبر۔ یہ انداز تھا میاں نذیر صاحب محمد دہلوی رحمہ اللہ کا۔ تو بتائیں، یہی انداز تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا۔ میں گنہگار کو 3 سال استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب سے پڑھنے کا موقع ملا، یہی ان کا انداز تھا۔ پڑھا رہے ہیں تقریباً ابھی لاؤ تاریخ دمشق، جی استاد جی، لاؤ سیر العالم البلا، لاؤ سلسلہ ضعیفہ، لاؤ فلاں کتاب، یعنی سارے بچے مصروف رہتے تھے، ابھی کیا لکھا پڑھ کے سنا، چلے ابن بشیر پڑھ کے سنا کیا لکھا سیر العالم البلا میں، لے جی آپ نے تہذیب الکمال میں کیا لکھا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے بات شروع کی تھی، انا عند ظن عبدی بھی، میرے عزیزو، یہ مجلس جو شیخ محترم ہماری محبوب شخصیت فضیلت الشیخ ابو تراب نور پوری حافظہ اللہ نے یہ سجائی ہے، میں سہل نہیں تھا، مجھے شوق ہے، بس مجھے علم بھی نہیں ہے، بس مجھے شوق ہے، تو شیخ نے میرے شوق کو پورا کرنے کے ہمیں موقع دیا، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں باتیں کر سکتا ہوں، چونکہ میں نے ذہن میں تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ سارے لوگ حدیث میں پڑھے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ورنہ صحیح حدیث کی طریف سب کو آتی ہے، ضعیف کی بھی سب کو آتا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے اصطلاحات کو ٹچ نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو ایک منہجی کچھ محفوظ ہو جائیں، جو ہمارے یہ شیوخ ہیں، علماء ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو شاید فائدہ دے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آئیں ہم اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اچھے سے اچھا اپنا حسن ظن رکھیں، جس لیول کا حسن ظن ہوگا اللہ رب العالمین ویسے آپ سے کام لے گا۔
محدث یارمن آزمی صاحب کے گھر میں 2019 میں میں بیٹھا ہوا ہوں، روزانہ ہماری میٹنگیں ہو رہی ہیں الجامع الکامہ کے حوالے سے۔ میں نے پوچھا شیخ صاحب اس کو شائع کون کرے گا تبادون کو؟ فرماتے ہیں کہ مقرر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا میں شائع کروں گا۔ مجھے کہتے اس پر تو پیسے بہت لگنے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ انہیں جی وسائل ہی نہیں ہے، ارادے تو ہیں بڑے کام کے، وسائل ہی نہیں ہے سارے کو۔ بھائی یہ شیطانی بات ہے۔ ان الشیطان یعدکم الفقر کا یہ مطلب ہے کہ کام تو کرنا پر وسائل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان الشیطان یعدکم الفقر میں یہی مسئلہ سمجھایا ہے، اور میرے بندوں وسائل کے پیچھے پڑنا نہیں۔ استاد یسری صاحب نے ہمیں بتایا، میں لڑکا تھا، جوان تھا، جذبات بڑے تھے، اور میں نے تعالیٰ علیہ کو جیانی صاحب سے کہا استاد جی دعا کرو اللہ پیسے دے گے، وسائل دے گے، یہ کرے وہ کرے۔ وہ جیانی صاحب نے کہا اللہ کے بندے اب وسائل نہیں مانگتے ہوتے، توفیق مانگا کرو، توفیق۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ جب توفیق ملے گی نا تو وسائل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ، یہ ابن باز کی کتابوں میں نے بات پڑھی ہے۔ ابن باز کہتے ہیں جب نبینا ہوا پہلے صحیح تھے، الریاض کی گلی میں پھٹے پر کپڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ ابن باز رحمہ اللہ 12 13 15 16 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں نبینا ہو گئے تھے رحمہ اللہ۔ ابن باز کہتا ہے میں نے اپنی خالہ سے سنا، وہ ہمارے گھر میں آئی، خالہ سے سنا، خالہ کہہ رہی ہے بہن مجھے بہت رونا آتا ہے۔ کیا رونا آتا ہے؟ اب ہمارا بیٹا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز یہ 2 وقت کی روٹی کے پیسے کیسے کمائے گا، یہ کہاں سے کھائے گا؟ ابن باز فرماتا ہے میری خالہ باتیں کہے میں سن رہا ہوں گھر میں، اور جس کا عزم قوی ہو، ارادے بلند ہو، جامع سلامی اللہ اکبر اللہ اکبر، حاضر نعمت من اللہ۔ مملکہ سعودی عربیہ کی حسنات میں صرف اگر مدینہ یونیورسٹی کو ہی شمار کر لیا جائے، اللہ کی قسم یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ابن باز دل خوش ہو گیا۔ آئیں ہم آنکھوں والے ہیں، آنکھوں والے ہو کر ابن باز رحمہ اللہ سے بڑے کام نہ کریں تو کیا فائدہ ہمارا جینے کا؟ کوئی فائدہ ہے؟ ابن باز رحمہ اللہ کے حالات پر بڑی کتابیں ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان کے حالات پر کتابیں پڑھے، ان کے رشتہ داروں کو ملے، ان گلیوں کو دیکھیں، محلوں کو دیکھیں۔ مجھے یہ شوق ہے، یعنی پاکستان میں جتنے بھی محدثین گزرے بلوچستان کو چھوڑ کر باقی ہر شہر میں جا چکا ہوں، یعنی مصنف پتہ نہ تھک جاتا بیٹھا بیٹھا۔ 3 مہینے بعد میں نے سفر کرنا ہی کرنا ہے، 3-4 دن کا سفر، ذہن میں بھی تھک جاتا مطلب بیٹھا بیٹھا، سفر سیر تفریح بھی ہوگی، کام بھی ہو گیا۔ ابو الحسن سیالکوٹی بہت بڑا امام اور محدث تھا، میاں نذیر صاحب کا شاگرد تھا۔ پسرور کے آگے چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ہم پہنچ گئے۔ آخری بات، حالات پڑھے، سب کچھ پڑھا، کتابیں پڑھی، لیکن جو وہاں جا کر چیز ملی وہ کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ ان کے پوتے کی بیوی صاحبہ بڑی بزرگ تھی، ان سے ملا میں کہا ماں جی پتہ کرو، اور ماں جی کو مخطوطے نہیں ہیں اپنے بڑھیا دے شیخ صاحب دے، کہتے بیٹا تھے، اتنا لکڑی کا باکس بھرا ہوا تھا، ان کے ہاتھ کی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، وہ سمت لاگی، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، پھر ہم نے وہ فلاں کنویں میں ہم نے پھینک دیے تھے۔ میرے عزیزو، یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے، یہ ابو الحسن سیالکوٹی صاحب گھر سے نکلے ہیں، 20 سال واپس نہیں آئے، 20 اور یہ محدثین کی بات کیا تھا، وہ تو پڑھے ہم نے، یہ موجودہ بیٹا ابھی 100 سال پہلے کے واقعہ ہے، 20 سال بعد واپس آئے ہیں۔ میاں صاحب سے پڑھے، پتہ چلا نواب صدیق حسن خان ہے، پھر ان کے جا کے پڑھے، وہاں پتہ چلا حسن بن مسلم انصاری صاحب ہیں، پھر ان سے جا کے پڑھے۔ آئیں ہم بھی اپنے آپ کو وقف کریں، انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ محدثین پیدا ہوں گے۔ شرط کیا ہے؟
انا عند ظن عبدی بھی آئے ہم اپنے دلوں میں اللہ کے ساتھ کوئی اچھا تعلق قائم کر لیں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا. میں واقعہ سنا رہا تھا, آدمی صاحب سے کہا میں شیئر کروں گا, فرمانے لگے بھائی اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے, یہ پیسوں کے چکر نے بندوں کو تباہ کر دیا. ماحول بھی ہے, محدثین بھی ہیں, لیکن ٹیکسی پیسوں کی لگی ہوئی ہے, ٹیکسی لے لی, کاروبار کر لیا. اتنے بڑے محدثین کے مرکز میں بھی رہ کر اگر میں محدث نہیں بن سکا تو مجھ سے بدقسمت کون ہے. یہ چکر انسان کو دعا کر دیں گے. تو ایسے میں نے کہا شیخ صاحب اللہ کے ساتھ میرا رابطہ ہے, اللہ کو بڑے پیسے ہیں, مسئلہ ہی کرنے. کہتے باقی میں کہا اور کیا. تو اس میرے جملے نے شیخ کے دل میں بات ڈال دی. تو انہوں نے مجھے کتاب دے دی, ٹھیک بیٹا مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور آپ سے شیخ کروائے گا. اب انہوں نے مجھے جملہ کو لے کر دے دیا. الحمدللہ اللہ نے سارا کو شیخ کروا دیا. آئیں ہم اس بڑے ہم مسئلے کو ہم ذہن میں بٹھا لیں, اللہ ہم سے ضرور کام دے گا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.